بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیف حالکا؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کرونا کا ڈر نکلا یا نہیں نکلا؟ کرونا سے تو ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کتنی مشکلیں آتی ہیں، اور ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ اتنی مضبوط قوم ہے کہ ہر مشکل سے گزر جاتی ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا جی، آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے نا، تو وہ اسی سلسلے کی ہے کہ بچوں کو مصروف کیسے رکھا جائے چھٹیوں میں۔ تو ہم نے آپ کو کھیل کود کے تو بہت سارے طریقے بتا دیے، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بچوں کو ڈائری لکھنے کا شوق پیدا کریے، اور کیسے پیدا کریں، ڈائری لکھنے کا فائدہ کیا ہے، کیوں ہم لکھیں، یہ آپ سن لیجئے، اور اس کے بعد میں پھر آپ بچوں کو بتائیے گا، تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ان کا جو لکھنے پڑھنے کا دور ختم وقتی طور پہ موقوف ہوا ہے، تو وہ دوبارہ سے جاری ہو جائے گا، اور ان کی دلچسپی جو ہے اس میں پیدا ہو جائے گی۔ اب ڈائری لکھنا بڑے مزے کی ایک مشغلہ ہے۔ میں بچپن سے ڈائری لکھتی تھی، اور اس سے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اب جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے، ارے یہ چیز اتنے کی تھی، ارے ہم وہاں گئے تھے، اوہ ہمارا جو ہم سوات گئے تھے تو اتنا مزہ آیا تھا، کہاں کہاں گئے تھے، کس کس سے ملے تھے، ہم نے کیا کھایا تھا، کون سے ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ تو یہ جو ہماری یادیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب کچھ عرصے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے، اور وہ پورا جو ہے ایک فلم ہمارے دماغ میں چل جاتی ہے، اور ہم بڑے اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اچھا ہم جمپنگ بھی کرتے تھے، اللہ جو دریائے سوات ہے اس کا ٹھنڈا یخ پانی کیسا ہمارے پیر جم گئے تھے نا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، کہیں بھی جائیں تو اس کے آپ وہاں جا کے ڈائری لکھیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے لکھنے سے کہ آپ کی یادداشت بھی تیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ سوچتے ہیں نا کہ جب ہم وہاں گئے تھے تو کیا کیا ہوا تھا، ہم نے کیا کیا تھا، یا ہمارے گھر جو تقریب ہوئی تھی تو اس میں کون کون لوگ آئے تھے، بچے کتنے آئے تھے، اور وہ بچے تو بڑے ہو گئے، ارے واہ بھائی، اور وہ ہماری نانی دادی جو تھی، یا جو ہمارے بزرگ تھے جو اس زمانے میں آئے تھے، وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو پھر آپ ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ تو ڈائری لکھنے کا مشغلہ جو ہے وہ ہماری ہسٹری بھی ریکارڈ ہوتی ہے، اور ہماری دلچسپی بھی اس میں بڑھتی ہے، ہماری یادداشت جو ہے وہ بڑھتی بھی ہے اور تازہ بھی ہوتی ہے۔ تو ڈائری لکھنے کا بہت فائدہ ہے، اور میں دیکھتی ہوں اپنی پرانی ڈائری میں نے دیکھا کہ بکری کا گوشت 5 روپے کلو ملتا تھا۔ اب بتائیے، آپ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے نا؟ تو پرانے لوگ جو ہے وہ کر لیں گے۔ دودھ جو ہے وہ پشاور میں پکا بٹا ہوتا تھا، تو دودھ 4 آنے کلو ملتا تھا، لیٹر تو اس زمانے میں نہیں شروع ہوا تھا، تو کلو ہی کہا ہے، سیر کہا جاتا تھا، 4 آنے سیر، اور وہ پکا بٹا ہوتا تھا، تو پکے بٹے میں 4 کے بجائے 5 پاؤ آتے تھے، تھوڑے اس کے پیسے زیادہ ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے بہت ساری تقریبات میں نے اپنی شادی کی جو کی تھی نا، شاپنگ کی تھی، تو وہ ساڑی اور وہ کپڑوں پہ کام اور درزی کو جو پیسے دیے تھے، وہ سب پڑھنے میں اتنا لطف آیا، مجھے اتنا اچھا لگا، اور بہت اچھا لگا۔ تو بچے جب اپنی ڈائری لکھیں گے کہ ہم آج اسکول گئے تھے، یا کرونا جو آج کل پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں بچے ڈائری لکھ سکتے ہیں۔ جب یہ جو ہے تکلیف جو ہے، یہ وبا جو ہے جب گزر جائے گی اور نارمل اسکول ڈیز ہو جائیں گے، تو پھر بچوں کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ دیکھو اس زمانے میں جب کرونا تھا نا، سب لوگ ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، لیکن ہم انجوائے کر رہے تھے نا، ہم تو یہ گیم بھی کھیل رہے تھے، وہ گیم بھی کھیل رہے تھے، ہم یہاں بھی گئے، ہم وہاں بھی گئے، اور ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے تسبیحات بھی پڑھی، ہم نے دعائیں بھی کی، اللہ سے معافیاں بھی مانگی، اور یہ سب ڈائری میں نوٹ ہوگا۔ تو 10 سال بعد کبھی بھی جب وہ بڑے ہو جائیں گے، اب جیسے اس عمر میں اپنے بچپن کی ڈائری پڑھتی ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ ایک ڈائری ہے جو میں آپ کو دکھاتی ہوں، ذرا دیجیے گا ڈائری، تو نہیں وہ والی ڈائری، یہ دیکھیں کتنی پرانی بوسیدہ ڈائری ہے نا، بہت پرانی ہے یہ، میرے اس میں کالج کے زمانے کے بھی نوٹس ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں فلسفی بھی ہے، اس میں فرینچ بھی ہے، اس میں اردو بھی ہے، اس میں انگلش بھی ہے، جو میں فرینچ سیکھ رہی تھی تو اس زمانے کے بھی فرینچ بھی اس میں ہے۔ تو اس میں ایک خزانہ ہے، اور اس لیے میں اس کو ضائع نہیں کرتی۔ اس میں بہت سارے دیکھیے میں نے خطوط بھی جو ہے رکھے ہوئے ہیں، یہ اپنے شوہر کے جو ہمارے پرانے خطوط ہیں نا،
جو مجھے آج میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بڑا لطف آ رہا تھا، اور ان کی یاد جو ہے، ان کی محبت جو ہے وہ تازہ ہو رہی تھی۔ تو لکھنے کا جو ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری یادیں ہمیشہ جو ہے وہ تازہ رہتی ہیں۔ اور جناب آج میں آپ کو اپنی جو یہ میری کتاب ہے، آپ لوگوں کو تو خریدنی نہیں ہے، نہ کسی کو دلچسپی ہے، نہ کسی کو شوق ہے کہ مسز روک کی کتاب بھی کوئی لے لے، کتنے برے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ دیکھیں، یہ میری کتاب ہے زندگی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ میری زندگی ہے، اور جو میں نے بڑی خوبصورتی سے گزاری ہے۔ میں نے زندگی کا ہر دور بہت انجوائے کیا ہے، دکھ کا بھی اور خوشی کا بھی، بچپن کا بھی، جوانی کا بھی، اور انتقال کے، رؤوف صاحب کے انتقال کے بعد کا بھی۔ میں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ہاں، میرا ماضی جو ہے وہ ڈائری میں محفوظ ہے، تو وہ میں نے اپنا جو محفوظ تھا وہ میں نے اس میں کتاب میں لکھا ہے۔ آپ میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اگر آپ کتاب بھی، میں فری تھوڑی دوں گی آپ کو، اگر آپ لیں گے تو اس کے پیسے بھی آپ کو دینے پڑیں گے۔ اچھا، اس میں سے نا آج میں آپ کو ڈائری کے اوپر جو میں نے اس میں لکھا تھا، میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، مزہ آئے گا آپ کو۔ بے ترتیب چومکھی ڈائری 205 صفحے پہ ہے، اگر آپ نے لی تو پھر آپ پڑھیے گا اور بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ ہمارے گھر میں کوئی چیز نہ اپنی اصلی خاص جگہ پر رکھی جاتی ہے، نہ اس جگہ سے دوبارہ کبھی ملتی ہے، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ ڈھونڈتے کچھ ہیں اور وہاں سے ملتا کچھ اور ہے۔ وہ جسے پہلے ہم بہت ڈھونڈ چکے تھے، نہیں ملا تھا، وہ چیز مل جاتی ہے، لیکن جو چیز ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتی۔ یعنی بالکل میری زندگی کی طرح کہ بچپن میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی کے گھر تو کبھی کسی کے گھر، تو بھائی نوکری پر، ابا بے نیاز، ایک بہت بڑا خلا، تو وہ جو بھر ہی نہیں سکتا ہے نا۔ تو اس میں زندگی کے معاملات ہیں نا، زندگی کے حالات ہیں، تو وہ ڈائری میں لکھے ہوئے۔ اچھا جی، اس کی وجہ سے کسی چیز میں، اب میں کیونکہ کبھی ادھر کبھی ادھر، بھائی نوکری پہ، اماں اسپتال میں، ابا بے نیاز، تو میں جو ہے اس سے کیا ہوا، میری فطرت میں بھی بے نیازی پیدا ہو گئی۔ اس وجہ سے کسی چیز میں کوئی دلچسپی، وابستگی نہیں، بس کام چلا، دل سے کیا لگانا ہے۔ مگر در بدر ہونے سے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ انسان اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے بہت محبت ہو گئی۔ احساس ذمہ داری بھی فطرت کا حصہ اسی لیے بن گیا کہ اگر کوئی کام وقت پر نہ ہوا تو پتہ نہیں اس کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ میں اپنے گھر میں تو رہتی نہیں تھی، اس لیے لحاظ کرنا پڑتا تھا کہ بھائی کوئی ناراض نہ ہو جائے، اگر کسی نے کام دیا ہے تو کام پورا ہو جائے، اگر نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا، ہے نا۔ اس لیے سوائے اپنی ذات کے باقی کام بہت ذمہ داری سے کیے۔ پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں بہت عجیب ہوں۔ بات شروع ہوئی تھی ربط اور بے ربط سے۔ آئیے آپ کو بھی یہ بتا دیں کہ ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک پرانی مگر بالکل نئی، کتنے مزے کی بات ہے نا، پرانی مگر بالکل نئی، غیر استعمال شدہ ڈائری تھی۔ اسکول میں ہونے کی وجہ سے فون بہت آتے تھے، اب یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ ہم جہاں سے بھی کھل جاتے، ڈائری جہاں سے بھی کھل جاتی، نمبر لکھ لیتے، کیونکہ وہ کان میں تو فون لگا ہوتا تھا۔ آخری صفحے پر بھی کبھی بیچ میں، کبھی سائڈ پر، کبھی اوپر تو کبھی نیچے، یہ سراسر ڈائری کا قصور تھا۔ جدھر اس کا منہ ہوتا وہاں نام اور نمبر لکھ لیتے، مگر گھر میں سب اس سے مانوس تھے۔ ہمارے گھر میں جو تھے سب کو پتہ تھا کہ یہ ڈائری ہے اور یہ ہماری ڈائری ہے اور ہم نے نمبر لکھا ہے، تو وہ ڈھونڈ بھی لیتے تھے۔ اس سے سب مانوس تھے اور الٹ پلٹ کر مطلوبہ نمبر ڈھونڈ ہی لیتے۔ مگر وہی والی بات جو میں نے لکھا نا، ہمارے بڑے داماد نے جب پہلی دفعہ اس ڈائری کو دیکھا تو اپنا مطلوبہ نمبر دیکھنے کے لیے تو وہ چکرا گئے۔ اپنی بیوی اور میری بیٹی سے پوچھنے لگے، اس ڈائری میں کس طرح نمبر تلاش کرتے ہیں؟ تو وہ بولی، ڈھونڈتے رہیے، مل جائے گا، آخر ہے تو اسی میں۔ تو یہ سعدیہ کی جو ہے نا فطرت بہت ٹھنڈی ہے، کوئی انہیں فکر نہیں ہوتی ہے، کام ہے ہو جائے گا۔ تو وہ طارق نام ہے میرے داماد کا، طارق فرید نے بس ایک جملہ کہا، میں نے آج تک اتنی بے ربط چومکھی ڈائری نہیں دیکھی۔ تو یہ میری کتاب کا
ایک وہ تھا ڈائری کے اوپر جو میں نے لکھا ہے وہ تھا، باقی بھی میں نے اپنی تمام زندگی کی جو بھی حقیقتیں اور حماقتیں ہیں وہ سب اس میں قلم بند اسی لیے کی ہیں کہ جو بھی پڑھے وہ میری حماقتوں سے سیکھے۔ اس میں بچے، بوڑھے، جوان، ٹیچرز اور اسکالرز، یعنی ہر طبقے کے لیے اس میں سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور اس سے سیکھنے کے لیے اس میں بہت مواد موجود ہے، اور یہ جس نے بھی پڑھی ہے اس کو بہت پسند آئی ہے، اور مجھے تو پسند ہے کیونکہ میری زندگی ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ تو اس لیے آپ سے کہوں گی کہ اگر دل چاہے تو اس کو آرڈر کر دیجیے گا، ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ آپ کو بھی پسند؟ ہمارے زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بناتے ہیں، یہی مہربان ہیں، یہی شفیق ہیں، یہی مربی ہیں، ان کو بھی پسند ہے تو بس میرا دل خوش ہو گیا۔ تو یہ بس اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ضرور بس اس کے علاوہ آپ کو صرف میں دعائیں دے سکتی ہوں، صحت کی، ایمان کی، سلامتی کی، تندرستی کی، خوشیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ دیکھنے کا، کمنٹ ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔